بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الایلاء، ایلا کا بیان۔ ایلا ایک خاص اصطلاح ہے۔ ایلا جو ہے ایک خاص اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے، اس کو بولتے ہیں ایلا۔ سمجھ گئے؟ ہاں، نہ جانے کی قسم کیسا کھاتا انہیں؟ بولتا ہے کہ میں تیرے پاس بالکل نہیں آؤں گا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرے پاس بالکل نہیں آؤں گا، یا میں تجھ سے جماع نہیں کروں گا۔ اس طرح پر کہنے سے وہ شریعت میں ایلا کہلاتا ہے۔ اگر ویسا کہے بغیر، کسی وجہ سے دونوں میں نا اتفاقی ہے، ناراضگی ہے، اور شوہر اس کے پاس نہیں گیا یا بیوی اس کے پاس نہیں آئی، تو ایلا نہیں ہوتا، چاہے کئی دن گزر جائے۔ سمجھ میں آ گیا؟ نہ جانے کی قسم کھانے کے بعد ہی ایلا ہوتا ہے، نہ جانے کے بعد قسم کھانے کے بعد ہی ایلا ہوتا ہے۔ یہ فرق ظاہری طور پر ضرور رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اب اس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ وَإِذَا قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ وَاللَّهِ لَا أَقْرُبُكِ، سمجھ میں آ گیا؟ اقربکی نہیں بولے، ہاں اقربکی، اقرب یقرب سے اقربکی بھی ہوتا، کیا ہوتا؟ اقربکی۔ اور جب کہتا ہے آدمی اپنی بیوی سے اللہ کی قسم میں تجھ سے قریب نہیں ہوں گا، یہاں قربان جماع مراد ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ او قال واللہ لا اقربکی اربعۃ اشہر، یا اللہ کی قسم میں تیرے قریب نہیں آؤں گا 4 مہینے، کیونکہ ایلا ہوتا ہے 4 مہینے کا، ایلا 4 مہینے تک ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی اس طرح قسم کھا لے اور 4 مہینے تک نہ جائے تو پھر طلاق بائن پڑ جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ بائن پڑ جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فہو مولن، تو وہ ایلا کرنے والا شمار ہو جائے گا۔ کیا شمار ہو جائے گا؟ ایلا کرنے والا۔ اس کی تفصیل تو آپ کو جلالین میں پڑھائی گئی ہے، وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں 4 مہینے تک رکنا ہے، 4 مہینے تک رکنا ہے۔ اگر 4 مہینے کے درمیان میں انہیں اپنی قسم توڑ کر بیوی کے قریب چلا جاتا ہے یا بیوی کو اپنے پاس بلا لیتا ہے تو قسم ٹوٹ جاتی ہے، اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، بیوی برقرار رہتی ہے، بیوی اگر جو ہے ایسا نہیں ہوتا، 4 مہینے گزر گئے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ طلاق بائن پڑ جاتی ہے۔ فَإِنْ وَطِيَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ حَنَثَ فِي يَمِينِهِ وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ، وہ یہ آگے، اگر وہ اسے وطی کر لیتا ہے 4 مہینوں میں، 4 مہینوں کا مطلب روز کا روز نہیں، 4 مہینوں کے اندر بولے ایسا، سمجھ میں آ گیا؟ حنث، تو انہیں کیا ہو جاتا ہے؟ حنث، یعنی قسم ٹوٹ جاتی ہے وہ اپنے یمین میں، وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ، اور کفارہ اس کو لازم ہو جاتا ہے۔ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ موجب الحنث، اس لیے کہ کفارہ ہی حنث کا موجب ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ قسم توڑنے کا موجب کفارہ ہے، پہلے کفارہ نہیں ہے۔ کب ہے؟ قسم ٹوٹی تو پہلے کفارہ دے دے کے بعد میں جو بیوی کے پاس جانا، ایسا نہیں ہے۔ وسقط الایلاء، اور ایلا ساقط ہو جاتا ہے۔ ایلا کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط۔ لأن الیمین، اس لیے کہ یمین یعنی جو قسم کھایا اس نے، قسم سے چھوٹا، وہ بغیر قسم کھائے خالی جو ہے اگر نہیں گیا تو نہیں ہوتا، اس لیے کہ یمین ترتفع بالحنث، قسم اٹھ گئی ہے توڑنے سے۔ قسم کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گئی نا، قسم توڑ دی تو قسم ختم ہو گئی، اب ٹوٹ گئی قسم، قسم ٹوٹ گئی، بیوی بھی باقی رہی۔ وَإِن لَمْ يُقْرِبْهَا، اگر وہ اس کے قریب نہ جائے، یا يقربها، اگر وہ اس کے قریب نہ جائے یعنی اسے جماع نہ کرے، حتی مضت 4 اشہر، 4 مہینے، بانت منہ بتطلیقۃ، اس سے ایک طلاق کے ساتھ وہ بائنہ ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، 4 مہینے گزرنے کے بعد پھر 2 شکلیں رہتی ہیں۔ 4 مہینے گزرنے کے بعد انہیں یا تو طلاق بائنہ دینا یا پھر واپس لے لینا، واپس لے کے کیا کرنا؟ کفارہ ادا کر دینا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اب وہ کیوں فرماتے ہیں ان کو پوچھنا۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تبین بتفریق القاضی، قاضی کی تفریق سے وہ بائنہ ہوگی، قاضی کی تفریق سے وہ بائنہ ہوگی۔ شوہر یا تو بائنہ دینا یا پھر قاضی جا کے کیا کرنا؟ تفریق کر دینا، تب ہی بائنہ ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی بولتے ہیں۔ لأنه مانع حقها في الجماع، اس لیے کہ وہ اپنے حق کو روک رہا ہے جماع میں، جماع میں اس کے حق کو، اپنے حق کو نہیں، اس کے حق کو۔ بیوی کا حق جماع کرنے کا ہے نا، جس طرح شوہر کا حق ہے بیوی سے جماع کرنے کا، بیوی کا بھی حق ہے کہ اس کی ضرورت شوہر پوری کرے، لیکن شوہر اس کی ضرورت پوری نہیں کر رہا اور قسم کھا کے اس ضرورت کو جو ہے، تو پھر قاضی صاحب بلا کے بولیں گے بھائی تو 4 مہینے تک تو ایسا کر لیا اور قسم بھی کیا کرا؟ نہیں توڑا، قسم بھی نہیں توڑا اور بیوی کو ساتھ میں رکھا بھی نہیں، لہذا قاضی فیصلہ کرے گا تفریق کا، یا تو شوہر خود طلاق دے دینا یا قاضی تفریق کرنا بول رہا ہے۔
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں طلاق تو پڑ گئی، اب قاضی کو تفریق کرنے کی لہٰذا ضرورت نہیں ہے. فینوب القاضی منابہ فی التصریح، تو قاضی کیا کرے گا، اس کا نائب بنے گا، ینوب نائب بنے گا قاضی اس کی جگہ میں. سمجھے ترجمہ کیا ہے، یہ نائب بنے گا قاضی اس کی جگہ میں چھوڑنے میں، جیسا کہ مجبوب اور عنین میں ہوتا ہے. کما فی الجبی والعنتی، کما فی الجبی والعنتی. جب مجبوب کس کو بولتے ہیں، مقطوع ذکر، وہ آدمی جس کا ذکر اور خصیتین نہ ہو، کٹ گئے ہوں، اس کو کیا بولتے ہیں بھائی، مجبوب. جب جبوبہ نے کاٹنا. اور عنہ عنین اس آدمی کو بولا جاتا ہے جس کا عزم تناسل تو موجود ہے لیکن کام نہ کر رہا ہو، وہ بیوی کے لائق نہ ہو، اس کو کیا بولتے ہیں، عنین. سمجھ میں آ گیا. تو ان دونوں کے بارے میں بھی قاضی فیصلہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے، اب بیوی کیا کرنا، جا کے قاضی کو بولنا کہ بھئی ہمارے شوہر صاحب ہماری ضرورت پوری نہیں کر پا رہے ہیں. تو قاضی صاحب تحقیق کرتے، ان کو موقع بھی دیتے، تفصیلات ہے اس کے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اگر انہوں علاج نہیں کرا سکے، اب مجبوب کا علاج کہاں سے ہو سکتا، اس کا تو حیث نہیں، تو انہیں کیا کریں گا بیچارہ. عنین کا جو ہے علاج ہو سکتا ہے. علاج ہو جانے کے بعد، علاج بعد جو ہے ٹھیک ہے، قاضی بولیں گے اب تو علاج ہو گیا، ساتھ میں رہو. اگر علاج نہیں ہو سکا تو قاضی موقع دے دینے کے بعد جو ہے بعد میں فیصلہ کریں گا. یہ جیسا ہے نا ویسے ہی علا میں بھی ہے، بولتے ہیں کیا بولتے ہیں امام شافعی، علا میں بھی ویسا ہی ہے. ہماری دلیل کیا ہے، وَلَنَا أَنَّهُ ظَلَمَهَا بِمَنْعِ حَقِّهَا، ہماری دلیل یہ ہے کہ اس نے اس پر ظلم کیا ہے، شوہر نے بیوی پر علا کر کے کیا کر دیا ہے، ظلم کر دیا ہے. بِمَنْعِ حَقِّهَا، اس کے حق کو روکنے کی وجہ سے. اس کے حق کو، کیا حق ہے اس کا، کہ شوہر اس کے ساتھ زندگی گزارے، ٹھیک ہے اس سے. فَجَازَاهُ الشَّرْعُ بِزَوَالِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ عِنْدَ مُضِي هَذِهِ الْمُدَّةِ. اچھا، شریعت نے اس کا بدلہ دیا ہے نعمت نکاح کے زوال کے ساتھ اس مدت کے گزرنے کے وقت میں. اب شریعت کیا بولتی ہے، شریعت یہ بولتی ہے، ہماری دلیل یہ ہے کہ بیوی کی ضرورت پوری کرنے پر شوہر یہاں پر جو ہے منع کر رہا ہے، شوہر بیوی کی ضرورت پوری کرنے سے اپنے آپ کو روک دیا ہے، تو اس کو بدلہ دیا ہے شریعت نے. شوہر کو اس کے بدلے میں شریعت نے یہ بولا ہے کہ ٹھیک ہے تو جب ضرورت پوری نہیں کر رہا ہے تو نعمت نکاح سے تجھے محروم کر دیا جائے گا، نعمت نکاح سے محروم کر دیا جائے گا. اور کیسا محروم کر دیا جائے گا، وہی مدت گزرنے کے حساب سے. مدت لگائی گئی نا وہاں پہ، وہ مدت گزرنا ہی نعمت نکاح سے محرومی کی دلیل ہے، ختم. وہ مدت گزرنا ہی، وہاں مجبور اور عنین کو یہاں پر دلیل میں پیش نہیں کیا جا سکتا. کیوں نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہاں پر جو ہے اس کی ایک جسمانی کمزوری وغیرہ کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے الزام لگایا گیا ہے. اب الزام کا ثابت کرنا کس کی ذمہ داری ہے، قاضی کی ذمہ داری ہے. اور الزام نے ثابت کرنا، قاضی تحقیق کرنا، تب جا کے جو ہے وہاں پر رکاوٹ پڑے گی یا نکاح ختم قرار دیا جائے گا. یہاں پر ویسا کچھ بھی نہیں ہے، دونوں میں یہ فرق ہو گیا، یہ بتانا چاہتے ہیں. وهو الماثور عن عثمان وعلی رضی اللہ عنہما والعبادۃ الثلاثہ، اور یہی ساتھ میں ہمارے پاس دلیل ہے حضرات صحابہ کا قول، اور وہ حضرت عثمان سے، حضرت علی سے، اور عبادۃ ثلاثہ سے. عبادۃ ثلاثہ کس کو بولتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، اس کو عبادۃ ثلاثہ بولتے ہیں. وزید ابن ثابت رضوان اللہ علیہ مجمعین. وکفی بہم قدوۃ، اور ان کافی ہے ان کو بطور قائد، وہ لوگ کافی ہیں بطور قائد. کیا مطلب، ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، ہم ان کو جو ہے اپنا قائد مانتے ہیں. قدوہ قائد کی جمع. وَلِأَنَّهُ، اور دوسری دلیل، کان طلاقا فی الجاہلیت، اور اس لیے کہ یہ طلاق تھی جاہلیت میں. فحکم الشرع بتاجیل الی انقضاء المدۃ، زمانے جاہلیت میں بیوی کو چھوڑنے کا ایک طریقہ کیا تھا کہ وہ لوگ الا بول کر چھوڑ دیتے تھے، قسم کھا کے میں تیرے قریب نہیں آؤں گا بولتے. کیا سمجھتے تھے، اب طلاق پڑ گئی سمجھتے تھے. تو شریعت نے اس کو جو ہے ایک مدت کے حساب سے جو ہے مؤخر کیا ہے. شریعت نے تو کیا کیا ہے، فوراً اس کو ختم نہیں کیا، مدت کے حساب سے مؤخر کیا. پھر قاضی وغیرہ کی اب ضرورت باقی نہیں رہے گی. تو دو تین دلائل کے ذریعے یہ ثابت کر دیے کہ بغیر قضا کے بھی، بغیر قضا کے بھی الا سے کیا ہو جاتا ہے، مدت اگر گزر جائے، مدت گزر جائے اور رجوع نہ کرے پڑ جاتی. اچھا، اگر رجوع کر لیا بیوی بھی باقی رہتی ہے البتہ. فإن كان حلف على 4 أشهر فقد سقطت اليمين لأنها كانت مؤقتة به، وإن كان حلف على الأبد فاليمين باقية. اگر اس نے قسم کھایا 4 مہینوں پر
تو یمین ساقط ہو گئی، اس لیے کہ وہ موقت تھی، اس کے ساتھ کیا تھی؟ موقت تھی۔ اگر میں تیرے قریب نہیں آؤں گا مطلق کھایا تو بھی الہ ہے، اگر 4 مہینے کی مدت لیا تب بھی الہ ہے، 4 مہینے کے اندر اندر رجوع کر دیا تو کیا ہو گیا وہ؟ وَإِنْ كَانَ حَلَفَ عَلَى الْأَبَدِ فَالْيَمِينُ بَاقِيَةٌ، اور اگر اس نے قسم کھایا تھا ابد پر، یعنی کبھی بھی نہیں آؤں گا، تو فالیمین کیا ہو؟ باقیہ، لِأَنَّهَا مُطْلَقَةٌ، اس لیے کہ وہ مطلق ہے، وَلَمْ يُوجَدْ الْحِنْث، اور حنث پایا نہیں گیا ہے، لِتَرْتَفِعْ، تاکہ وہ اٹھ جائے، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ الطَّلَاقُ قَبْلَ التَّزَوُّجِ، مگر یہ کہ طلاق مقرر نہیں ہوگی شادی کرنے سے پہلے پہلے، لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَنْعَ الْحَقِّ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ فَإِنْ عَادَ فَتَزَوَّجَهَا عَادَ الْإِلَىٰ، کیا مطلب؟ میں کبھی کبھی بھی تیرے پاس نہیں آؤں گا، یہ ایک جملہ بڑا خطرناک، تو اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ یمین باقی رہتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ قسم باقی رہتی ہے۔ کیسے قسم باقی رہتی ہے؟ اگر اس طرح انہیں بولنے کے بعد 4 مہینے کے اندر اندر کیا کر لیا بھائی؟ واپس آ گیا تو بیوی بن جاتی ہے، بیوی بن جاتی ہے۔ پھر اب کچھ نہیں ہوتا آگے، پھر مان لو کہ وہ 4 مہینے گزر گئے تھے، انہیں جو ہے طلاق بائنہ پڑ گئی نا، دوبارہ پھر نکاح کر لیا تھا، دوبارہ پھر نکاح کر لیا تھا طلاق بائنہ پڑنے کے بعد، تو پھر کیا ہو جاتی ہے؟ پھر الہ لوٹ کے آ جاتا ہے، شادی کر لیے تو پھر سے الہ لوٹ کے آ جاتا ہے، کیونکہ یمین باقی ہے ابھی بھی، یمین ابھی بھی باقی ہے، یہ بتا چاہتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ حَلَفَ عَلَى الْأَبَدِ، اور اگر اس نے قسم کھایا تھا ابد پر، ابداً ابدا بول کے، کبھی 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 بھی نہیں آؤں گا، تو فالیمین باقیہ، یمین باقی رہتی ہے، اس لیے کہ وہ مطلق ہے، اس لیے کہ وہ مطلق۔ وَلَمْ يُوجَدِ الْحِنْث، اور حنث نہیں پایا گیا ہے، حنث نہیں پایا گیا، لِتَرْتَفِعَ بِهِ، کہ اس کو اٹھائے، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ الطَّلَاقُ قَبْلَ التَّزَوُّجِ، مگر یہ کہ طلاق مقرر نہیں ہوگی تزوج سے پہلے پہلے، تزوج سے پہلے پہلے طلاق مقرر نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ ابھی جو ہے الہ ہوتا کب؟ طلاق کے ذریعے ہوتا نا، شادی کے بعد ہی ہوتا، اب شادی نہیں ہوئی تو طلاق مقرر نہیں ہوتی۔ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَنْعُ الْحَقِّ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ، اس لیے کہ نہیں پایا گیا ہے حق کا روکنا، بیوی کے حق کا روکنا بائنہ ہونے کے بعد۔ فَإِنْ عَادَ، اگر وہ لوٹ گیا، کیا لوٹ گیا؟ فَتَزَوَّجَهَا، شادی کر لیا، عَادَ الْإِلَىٰ، الہ لوٹ کے آ جاتا پھر سے۔ فَإِنْ وَطِيَهَا، پھر اگر اس نے وطی کر لی، وَإِلَّا وَقَعَتْ بِمُضِيَّةِ 4 أَشْهُرٍ، اگر وہ اس سے وطی کر لیا تو ٹھیک ہے، وطی کر لیا تو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، قسم ٹوٹ جاتی الہ ختم ہو جاتا، قسم ٹوٹ جاتی الہ ختم ہو جاتا، اب چلتے رہنا۔ ہاں اگر اس نے وطی نہیں کی، اس نے وطی نہیں کی یہاں تک کہ 4 مہینے پورے ہو گئے تو یہ طلاق پڑ جاتی، پھر دوبارہ شادی کر لیا تو پھر کیا ہو جاتا؟ پھر الہ ہو جاتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں۔ بِمُضِيَّةِ 4 أَشْهُرٍ تَطْلِقَةً أُخْرَىٰ، 4 مہینے گزرنے کے بعد پھر سے دوسری طلاق پڑ جائے گی، مگر کتنا ہو سکتا ہے؟ 7، 3 بار ہو سکتا ہے، اس کے بعد مغلظہ ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ مغلظہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد تو پھر شادی کرنے کا موقع نہیں ہے، پھر الہ کا بھی موقع نہیں ہے، ایسا قصہ ہے وہ۔ لِأَنَّ الْيَمِينَ باقیہ، آیا سمجھ میں نہیں آیا؟ اس لیے کہ یمین تو ابھی بھی باقی ہے، اطلاقیہ اس کے مطلق ہونے کے ساتھ، وہ بھی تزوج ثبت حقها، اور شادی کرنے سے اس کا حق ثابت ہو گیا، فیتحقق الظلم، پھر ظلم ثابت ہو جائے گا، ویعتبر ابتداء هذا الإيلاء من وقت التزوج، اور اس ایلا کا ابتدا اعتبار کیا جائے گا شادی کرنے کے وقت سے، اس ایلا کی ابتدا کا وقت کب سے مانا جائے گا؟ سیکنڈ جب شادی کیا اس وقت سے، پھر اس کے بعد شادی کیا اس وقت سے۔ فَإِن تزوجا ثالثا، اگر تیسری بار شادی کیا، میں بولا نا ابھی 3 مرتبہ تک ہی ہو سکتا، اس کے بعد نہیں ہو سکتا، عاد الإيلاء، تو ایلا پھر لوٹ کے آ جاتا، ایلا پھر لوٹ کے آتا، کیوں؟ قسم باقی ہے، کیونکہ کبھی کبھار کبھی بھی نہیں آؤں گا بولا تھا۔ وَوَقَعَتْ بِمُضِيِّ 4 أَشْهُرٍ أُخْرَىٰ، اور وہ واقع ہو جاتی ہے، اور واقع ہو جاتا ہے وہ 4 مہینے گزرنے کے بعد دوسرا، إِن لَمْ يَقْرِبْهَا، اگر وہ اسے قربان نہ کرے، لما بینا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ فَإِن تَزَوَّجَا بَعْدَ زَوْجٍ آخر، اچھا یہاں تک ہو گیا، 3 ہو جانے کے بعد کیا ہو گئی؟ مغلظہ ہو گئی، اب تو بھی دوبارہ شادی نہیں کر سکتا نا، مگر اس کے بعد کیا ہوا تھا سمجھو، تھوڑی دیر کے لیے وہ بیچاری جو ہے بولی میرا شوہر پہ کیسے ستا رہا، یہ بول کے کیا کری، چلو پیڑا گیا، 3 طلاقیں میرے کو پڑ گئی، عدت گزار کے کسی اور سے شادی کر لی، کسی اور سے شادی کر لی، وہ شادی کرنے کے بعد جو ہے وہ بیچارہ تھوڑے دن رکھا، اس کے بعد اس کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، انہیں چھوڑ دیا، پھر عدت گزار کے پھر پہلے شوہر کے پاس آئی، تو اب الہ لوٹ کے آئیں گے کیا؟ اب الہ لوٹ کے نہیں آئے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ تزوج پہ تھی آیا، اب یہ دوسرا شوہر جو ہے اس کو بالکل ہل جدید کے ساتھ حلال کر کے واپس بھیجتا ہے، یہ
فَإِن تَزَوَّجَ بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ لَمْ يَقَعْ بِذَلِكَ الْإِلَاءِ طَلَاقٌ، اگر وہ شادی کرے اس سے دوسرے شوہر کے بعد تو نہیں واقع ہوگی اس الہ سے طلاق، لِتَقْیِیدِهِ بِطَلَاقِ هَذَا الْمِلْکِ، اس کو مقید کرنے کی وجہ سے طلاق کے ساتھ اس ملکیت میں، طلاق کے ساتھ کس ملکیت میں؟ پہلی والی ملکیت میں معلق تھا یہ الہ، اب دوسری ملکیت آ گئی نا، تین طلاقیں پوری ہو گئی، بات ختم ہو گئی، چیپٹر کلوز ہو گیا، اب دوسری والی ملکیت آ گئی تو گویا کہ ایک نئی عورت ہے وہ، اس عورت سے اس نے کبھی بھی قسم نہیں کھائی تھی، مانا جائے گا، کیا مانا جائے گا؟ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ وہی فرع مسئلۃ التنجیز الخلافیہ، اور یہی جو ہے تنجیز کا مسئلہ ہے جو کہ اختلافی ہے، وہ مسئلہ تنجیز اس میں جو 8 قسمیں کچھ بیان کرے تھے، ہر ایک کی الگ الگ جو ہے دلیلیں وغیرہ دی گئی تھی، اس کے مطابق ہی یہ مسئلہ ہے، وقد مر من قبل، اس سے پہلے وہ گزر چکا ہے، والیمین باقیۃ لاطلاقها، اور یمین باقی ہے اس کے مطلق ہونے کی وجہ سے، وعدم الحنث، اور حنث کے نہ ہونے کی وجہ سے، مگر یمین یہاں پہ بھی باقی ہے، یمین ابھی بھی باقی ہے، فإن وطیها کفر عن یمینہ، اگر وہ اسے وطی کر لے گا تو اس کی یمین کا پھر کفارہ دینا پڑے گا، لوجود الحنث، حنث کے پائے جانے کی وجہ سے، یمین تو باقی ہے، وطی کرے تو کیا دینا پڑتا ہے؟ کفارہ دینا پڑتا ہے، البتہ طلاق نہیں ہوتی، بول رہے ہیں البتہ 4 مہینے گزرے تو فإن حلف على اقل من 4 اشہر لم يكن مولیا، پھر اگر اچھا ٹھیک ہے یہاں تک بات ختم ہو گئی، اس کے بعد آگے کا آگے پڑھیں گے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔